أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين، الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين، العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد، المقدر لجميع الأمور بلا روية ولا ضمير، الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار، لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار، ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار، والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء، فرتق به المفاتق وساور به المغالب، ذلل به الصعوبة وسهل به الحزون، حتى سره الضلال عن يمين وشمال، نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. صلوات. عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بڑی محبت، عقیدت اور انہماک سے آپ سماعت فرماتے رہے، تشریف لاتے رہے. ہمارے ذاکرین گرامی قدر جناب انور آغا صاحب، ہمارے عزیز نعمان کاظمی صاحب، اور برخوردار فہیم صاحب جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، میرے شکریہ کے مستحق ہیں. ہمارے والنٹیئرز نے جس قدر محنت محدود وسائل میں ہر ممکن خدمت کا عزم رکھا اور مومنین کی خدمت کی، بھی میرے شکریہ کے مستحق ہیں. خاص طور پر جناب نصرت جعفری کی خدمات جو
مومنین اور مومنات کی سہولت کے لیے ارینج کی گئی، وہ بھی اس لائق ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اور اس پر آئندہ کے لیے امید رکھتے ہوئے ان کی ہمت افزائی کی جائے۔ مسلم افروز صاحب کے والد انتہائی علالت کی حالت میں ہیں، ذہنی طور پر پریشانی کے باوجود انہوں نے قضاء حسین میں مومنین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ آپ حضرات کے لیے ان والنٹیئرز کی طرف سے جو بات مجھ تک پہنچائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم ان والنٹیئرز کے اسلاف کو، والدین کو، مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ اور مسلم افروز صاحب کے والد اور ایک اور مومنہ جس کی طرف سے گزارش تھی، ایک بچی اس شہر میں بیمار ہے، ان بہتے آنسوؤں کے دوران میں آپ سے گزارش کروں گا یہ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو موجود ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب تو نہیں معلوم اگلے برس تک کس کو یہ مہلت ملے گی کہ وہ پھر فرش عذاب پر آئے گا، لیکن عزم اور ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم ہماری توفیقات کو اس طریقے سے برقرار رکھے کہ زندگی بھی گزرے تو محمد و آل محمد کی محبت میں، اور ہمارا خاتمہ بھی ہو تو محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ۔ صلوات۔ عزیزان محترم، عبدیت اور عبادت دونوں کا مقصود یہی ہے کہ انسان پروردگار عالم کا شکر گزار رہے، وہ جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر زندگی کا ایسا حصہ بن جائے کہ یہ نہ دیکھے کیا مل رہا ہے کیا چھن گیا ہے۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے تقریر میں یہی کہا تھا کہ پروردگار عالم کی طرف سے مل جانا دلیل رضامندی نہیں ہوتا، اور نہ ملنا دلیل ناراضگی نہیں ہوتا۔ وہ دیتا ہے تو آزمانے کے لیے اور لیتا ہے تو آزمانے کے لیے، اور یہ آزمانا ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اگر اس نعمت میں دوسروں کو شریک کر لیا جائے۔ تو محمد و آل محمد کی محبت پروردگار عالم کی وہ نعمت ہے کہ اگر ایک ایک سانس صرف کر دی جائے تب بھی شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کبھی کہا تھا، کسی کہنے والے کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ باقی عزیزان محترم، زندگی بہت مختصر ہے اور کتنی تیزی سے ختم ہوتی ہے آپ متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک سانس جو آپ لیتے ہیں، یہ آمد و شد، جتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں اتنی مرتبہ زندگی کے سرمایے میں کمی اور موت سے غربت بڑھتی ہے۔ تب سمجھے کہ نعمت صرف ہوتی ہے موت سے قریب ہونے میں، نعمت صرف ہوتی ہے
موت سے قریب ہونے میں کہ اگر موت سے بچنا بھی چاہو گے تو بچنا ممکن نہیں ہے. طریقہ فقط یہ ہے کہ زندگی کو اس طور پر گزار لو کہ موت شہادت بن جائے. تو عزیزو، اگر میں یہ بات آپ تک پہنچا سکا ہوں تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اچھے کام کیجئے، بہت اچھی بات ہے. نیکی کا تصور بڑا دلکش ہے. تقوی کے تصور میں بہت جاذبیت ہے. حسن اخلاق میں بہت کشش ہے. لیکن اخلاق کے ان تمام اصولوں میں موٹیویٹنگ فورس نہیں ہے، قوت محرکہ نہیں ہے. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. مجھے آپ سے ابدیت اور عبادت کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے اس قوت محرکہ کی تلاش رہی کہ وہ قوت کون سی ہے جو انسان کو ابدیت کی طرف مائل کرے اور عبادت میں مصروف کر دے. تو عزیزو، سورج نکلتا تو آپ نے دیکھا ہی ہے نا. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنی روشنی اس کائنات میں ہر شے پر پھینکتا ہے، لیکن ہر شے جذب کرتی ہے سورج کی روشنی کو اپنے اپنے ظرف کے مطابق، ہے نا. وہ پتھر پہ پڑا کچھ بھی نہ ہوا، مٹی کی دیوار پہ سورج کی شعاعیں پڑی، ایک ملگجی سی روشنی ہوئی. یہی سورج اگر لطیف شے پہ پڑے تو آب و تاب میں، چمک میں کیا اضافہ ہوتا ہے. لیکن عزیزو، اگر اسی سورج کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے، دیکھیے کچھ کہہ رہا ہوں، اس سورج کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے تو سورج کو، پورے سورج کو وہ آئینہ اپنے اندر سمو لے گا. تو کوئی جاہل تو یہ کہہ سکتا ہے نا کہ آئینے میں سورج ہے، لیکن حقیقت میں اس نے سورج نہیں دیکھا، سورج کا عکس دیکھا ہے. سورج سورج رہا، عکس عکس رہا. کیا بیان ہے صاحب. سورج سورج رہا، عکس عکس رہا. تو اب سمجھیے عزیزان گرامی، توحید کا آفتاب آب و تاب سے طلوع ہوا. توحید کا آفتاب آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا. کسی نے صفوت کی ایک کرن کو چرا لیا، کسی نے نجوت کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیا، کسی نے قلت کی کرنوں کو چرا لیا، اور کسی نے پوری روشنی کو اپنے اندر ایسا جلب کیا کہ دیکھنے والوں کو وہ اللہ جیسا لگا. جس طرح کسی نے سورج میں، آئینے میں سورج کا عکس دیکھا، سورج سورج رہا. تو عزیزو، اگر کوئی جاہل توحید کے پورے عکس کو علی میں دیکھ کے علی کو اللہ سمجھ لے تو اللہ اللہ رہا، علی علی رہا. محمد علی محمد صلوات. اب میں گزشتہ 10 روز کی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. دیکھو، عبادت کرو، ابدیت کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کی راہ پر چلو. لیکن ذرا سوچو تو، اللہ ہے تم کو پتا کیسے چلا؟ کہیں دیکھا تھا، کہیں پڑھا تھا، کہیں ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں عزیزو، اللہ ہے ہم نے تو زبان محمد سے سنا تھا. تو اب
توحید کی تعریف کیا ہے؟ میں کر رہا ہوں توحید کی تعریف. توحید قول محمد پہ اعتبار کا نام ہے. توحید قول محمد پہ اعتبار کا نام ہے. اگلا جملہ سنو. محمد اللہ کا رسول ہے. تم کو کیسے پتا چلا؟ بھائی بڑی ذمہ داری سے صاحب، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ کو کھول کے پڑھ لو. پہلی مرتبہ جس زبان پہ محمد الرسول اللہ آیا وہ دعوت ذی العشیرہ میں ایک ہی آواز تھی نا. اس نے کہا، اس سے پہلے کسی نے کہا یا رسول اللہ کہیں مل جائے تو مجھ کو دکھا دینا. جس نے کہا انا ناصرن یا رسول اللہ، تو سمجھو رسالت کس چیز کا نام ہے؟ میں ابدیت پیش کر رہا ہوں. رسالت قول علی پر اعتبار کا نام ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کائنات ارضی و سماوی میں فقط دو عبد ہیں. فقط دو عبد ہیں. فقط دو عبد ہیں. ایک وہ جس کو عبد کہہ کے اپنے پاس بلا لیا معراج پر. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. دیکھو معراج تو میرا موضوع ہے بھی نہیں، لیکن کہیں سے یہ بات ہوئی، سوال آیا تو میں بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا بہت تیزی کے ساتھ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ معراج روحانی ہے یا جسمانی ہے؟ معراج روحانی ہے یا جسمانی ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں میں روح کو لے گیا. کس وجود پر عبد کا لفظ اپلائی ہوتا ہے؟ بدن پر نا، جسم پر نا. تو اگر عبد روح کا نام ہے تو معراج روحانی، اگر عبد جسم کا نام ہے تو معراج جسمانی. تو اور آسان کر دوں، حضور واپس آئے، آپ معراج سے آئے نہیں یا رسول اللہ، آپ تو معراج پر ہو آئے، مومن کیسے معراج پر جائے؟ تو سنو، الصلاۃ معراج المومن، نماز ہے مومن کی معراج. اب مجھے بتا دو غور کر کے، نماز روحانی عمل ہے جسمانی عمل ہے؟ اگر نماز روحانی عمل تو معراج روحانی، اگر نماز جسم کا عمل ہے تو معراج محمد جسمانی ہے. محمد علی محمد صلوات. اچھا تو ایک بڑا عبد وہ سبحان الذی. اس لیے ایک وضاحت بھی کر رہا ہوں، کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا واجب ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا شوہروں کو سجدہ کریں؟ کیا رسول نے نہیں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا واجب ہوتا تو میں حکم دیتا اپنے استاد کو سجدہ کرے؟ کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا واجب ہوتا تو میں اولاد کو حکم دیتا اپنے ماں باپ کو سجدہ کرے؟ تو کیا رسول اللہ توحید سے خاک ہمدان نواقف تھے جس کو آج کے مفتی مکمل کرنا چاہتے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ گفتگو حقائق کو پہنچانے کے لیے ہوتی ہے. جو شعر میں نے پڑھا تھا اس کو واضح کر رہا ہوں، ڈاکٹر اقبال کا شعر تھا کہ اگر رشتہ آئین حق میرے پیروں کی زنجیر نہ ہوتا تو تربت فاطمہ کی کاٹ کا ذرہ ذرہ اس قابل ہے کہ اس پہ سجدہ کیا جائے. بات اگر یہاں تک پہنچی، ہم دوسرا نام سنو. اسماعیل نوریت تبرسی نے لکھا، وہ بھی سن لیجیے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر. وہ کہتے ہیں پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو اس دنیا میں اپنی آنکھ قرار دیا ہے جو تمام لوگوں کے اعمال پر نگرانی کرتی ہے. میں اس کے ثبوت میں آیت بھی پڑھوں گا. ابھی تو میں مولانا کا بیان دے رہا ہوں جو اسماعیل نوریت تبرسی نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آنکھ ہے، اس لیے کہ زمین پر
اخلاقی اصولوں کے لیے جو قوت محرکہ تھی، اگر مجسم شکل میں نہ ہوتی تو لوگ حق کو اور نیکی کو اور خیر کو پہچان نہ سکتے۔ اب سنو آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ حجرات، حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان سے زینت دی، ایمان سے محبت پیدا کی، زینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو اس ایمان سے زینت بخشی۔ ایمان ہے کیا؟ اگر ایمان خطبوں کی تقریروں کی شکل میں ہو تو کسی کے لیے قوت محرکہ نہیں بنتا، تو اگر ایمان کی مجسم شکل تم دکھا سکتے ہو تو تم دکھا دو، ورنہ میں دکھاتا ہوں۔ پوری تاریخ میں فقط ایک ہی موقع ایک کو بھیجتے ہوئے کہا علی نہیں جا رہے، برادر ایمان کلو ادھر کفر کلو۔ اب تبرسی کہتے ہیں کہ اگر آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اس دور میں ہوتے جس دور میں آل محمد تھے تو ان میں سے کوئی بھی نبی نہ بن سکتا۔ اچھا کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ اللہ کی آنکھ ہے نا۔ اب آؤ قرآن پڑھو، سورہ توبہ کی آیتیں، شاہدوا قل اعملوا، عمل کرو، اعملوا، عمل کرو۔ قرآن عمل کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، اعملوا، عمل کرو۔ کیوں کرو؟ فسیر اللہ، کیونکہ تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ فسیر اللہ، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، ورسولہ، اس کا رسول دیکھ رہا ہے۔ آیت یہاں رکی نہیں، فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اور تمہارے عمل کو صاحبان ایمان دیکھ رہے ہیں۔ اب اعمال پر گواہ وہ مومن تو نہیں ہو سکتا نا جس کو چاندنی نظر نہ آتا ہو۔ اب اس سے بڑی میں بس ایک جھوٹا کہہ کے بولوں، دیکھو نا دنیا والے چاند پہ پہنچ گئے، ہمارے یہاں چاند نظر آنے کا مسئلہ، میری تقریر کو آج کی جگہ میں نے کسی دن نبی محرم کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس نظریے کو ذہنوں سے جھٹک دو، نکال دو، پھینک دو کہ دنیا کافروں کے لیے ہے اور آخرت مومنوں کے لیے ہے۔ دنیا بھی مومنوں کی ہے، آخرت بھی مومنوں کی ہے۔ اس لیے میرا مولا فرماتا ہے دنیا اللہ کے دوستوں کا مسلح ہے۔ دنیا میں اللہ کے بندے اس کی رضا کا سودا کرتے ہیں۔ زندگی تو اس طور پہ گزار کے بتاؤ، قل اعملوا فسيرى الله ورسوله، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، مومن بھی دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا مومن ہے، کوئی ایسی جماعت ہے مومنین کی، کوئی ایسی جماعت ہے مومنین کی جو مومنین کے عمل کرنے کے ساتھ اس وقت سے ہے یا وقت نہ تھا، اس وقت رہے گی جب تک کہ آخری مسلمان کفر ارضی پر موجود ہوگا۔ کب سے ہے، کب تک رہے گا؟ تبھی تو گواہی ہوگی نا۔ بھائی گواہی ہوتی ہی اس وقت ہے جب کوئی دیکھے، بغیر دیکھے تو گواہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے محترم اس لیے پورے قرآن کو پڑھا نا، کسی موقع پر بھی اس نے اپنے رسول کو جب بھی کہا کہ اس کو گواہی کے لیے بنایا کہ انبیاء اپنی امتوں پر گواہ رہے اور یہ ان انبیاء پر گواہ رہے، تو وہ لفظ شاہد استعمال نہیں کیا، شہید استعمال کیا ہے۔ فرق کیا ہے شاہد میں اور شہید میں؟ شاہد کا ترجمہ اردو مترجم لکھتا ہے گواہ، شہید کا ترجمہ بھی کرتا ہے گواہ۔ اگر دونوں کا مطلب ایک ہے تو دیکھو قرآن کتاب قدرت ہے، کسی مقرر کی تقریر نہیں ہے، وہاں لفظ وہی ہے جس کی ضرورت تھی۔ تو شاہد بھی گواہ، شہید بھی گواہ۔ فرق یہ ہے کہ شاہد تو سن کر گواہی دیتا ہے، شہید دیکھ کر گواہی دیتا ہے۔ شہید دیکھ کر گواہی دیتا ہے۔ تم جو گواہی دیتے ہو اللہ ایک ہے، اس کی شکایت، اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں، سنا ہے۔ فرشتے ہیں، تم نے سنا ہے۔
حشر نشر جنت دوزخ تم نے سنا ہے، اس لیے تم کہتے ہو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لیکن تمہاری شہادت تم کو شہید تو بنا سکتی ہے، شہید نہیں بنا سکتی۔ رسول وہ کائنات بن رہی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ علی دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ حسنین دیکھ رہے تھے، تبھی تو ایک مرتبہ سید عالم نے جبریل کو ام کہہ کر مخاطب کیا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ سیدہ نے مجھے ام کہا، ام کا مطلب چچا۔ آپ نے فرمایا اس میں حرج کیا؟ کہا میں نوری مخلوق، آپ خاکی مخلوق۔ اب یہ مت سمجھنا جبریل واقف نہیں تھا۔ عزیزان گرامی دیکھو ایک بات پہلے کہہ دوں پھر واپس آ جاؤں گا، فرشتوں کے پاس تمنائیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی، دل ہی نہیں ہوتا۔ جب آدم کو خلیفہ بنایا تو فرشتے کیوں کہنے لگے کہ تو ایسے کو بنا رہا ہے پڑا برپا کرے، ہم تو تسبیح کرتے ہیں؟ تو عزیزو یہ وہ چیز ہے جس کو پرانی اصطلاح میں مکر اور تقیہ کہتے ہیں، جو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ فرشتے جانتے تھے فرشتے مرضی خدا کے بغیر کچھ نہیں کرتے، لیکن پوچھا اس لیے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اصول پتہ چل جائے خلافت کے۔ تو یہ واقعہ بھی اس لیے ہے کہ دنیا پر آیا ہو جائے۔ کہنے لگا رسول اللہ میں نوری ہوں، آپ خاکی ہیں۔ کہ اچھا علی ذرا میرے قریب آنا۔ علی قریب ہوئے، ایک مرتبہ حضور نے اپنی پیشانی کو علی کی پیشانی کے ساتھ متصل کیا، ایک مرتبہ نور ساطع ہونے لگا۔ جبریل کہتا یا رسول اللہ یہ تو وہ نور ہے جس کو ہم نے عرش پر اپنی خلقت کے بعد دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا پتہ چلا جبریل ہم کب سے ہیں؟ اس طرح ایک اور سوال آتا ہے کہ اب ان کے پاس علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ علم و غیب میرا عنوان نہیں ہے اس وقت، بس جو متعلق بات ہے پہنچ جائے اور سوالوں کے جواب بھی پہنچ جائیں جوانوں تک، دوستوں تک۔ پہلے طے کرو عالم غیب کہتے کسے، پھر آگے بڑھیں گے۔ عالم غیب کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے عالم غیب کہتے ہیں اس کو کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا علم رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر آپ میرے گھر تشریف لائے، یہ مثال ہے عزیزان گرامی، اگر آپ میرے گھر تشریف لائے اور میں کہوں اپنے گھر کی میں ساری چیزوں کو جانتا ہوں کہاں کہاں رکھی ہیں، یہ میرا کمال ہے؟ بھائی تمہارا گھر ہے تمہیں تو معلوم ہی ہوگا۔ کائنات کس نے خلق کی؟ اللہ نے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ غائب کا علم رکھتا ہے۔ پروردگار کے لیے کون سی چیز غائب ہے؟ تو یہی سے اب غیب کی تعریف کر لو، غیب کی ڈیفینیشن کیا ڈیفائن کرو؟ جو چیز ہمارے لیے غائب ہے اللہ اس کو جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر ایک چیز ایک کے لیے غائب ہو دوسروں کو پتا ہو تو اس کے لیے وہ عالم الغیب ہے۔ ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے تو اللہ عالم الغیب۔ پہلا غائب ہے خدا، پیغمبر نے خبر کس کی دی ہے؟ مبدا ہے خدا، انتہا قیامت یا خدا کی خبر دی یا قیامت کی خبر دی، تمہارے لیے دونوں غائب تھے، پیغمبر کے لیے دونوں حاضر تھے۔ نعرہ حیدری، محمد وعلی محمد صلوات۔ بس عزیزان محترم، آپ درد ہے، عابد عابد ہے، معبود معبود ہے، اب کربہ بلند ہوا، رب سے وہ قریب ہوا۔ اگر 8-10 خدمت گزاروں میں سے، ملازموں میں سے ایک ملازم اپنی وفاداری کے سبب آقا سے قریب ہو جائے، عرفان صاحب بیٹھے ہیں، عظیم صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ حضرات اس پہ کہ ایک خادم بہت مشہور ہے محمود کا، کیا نام؟ ایاز۔ تو خاص بات کیا تھی ایاز میں؟ تو آقا سے اتنا قریب تھا کہ آقا کا اعتماد بھی کر لیا تھا،
آقا کا ٹرسٹ اب انتہا بھی پہنچ گیا تھا. تو کیا ہوتا ہے جب ملازم قریب ہو جاتا ہے, اعتماد حاصل کر لیتا ہے, تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے مکان کی چابی مالک اپنے ملازم کو دے دیتا ہے. اب چابی دے دی ملازم کو, آ گیا مہمان, کہا میرے گھر ٹھہرے مگر رک جائیں. ملازم آ جائے تو دروازہ کھول دے, وہ مالک ہونے کے باوجود انتظار کس کا کیا؟ وہ چابیاں اس کے پاس, لیکن مالک مالک رہا, ملازم ملازم رہا. اس میں بات صرف اتنی سی ہے, ملتا اللہ کی طرف سے ہے, لیکن اللہ اپنے جلی علی کی مرضی کا انتظار کرتا ہے. رزق ان کے پاس سے بڑھتا ہے. اچھا کیوں؟ بس ایک بات اور سن لو, اور وہ یہ ہے, بات کو میں نے جتنا آسان کر سکتا تھا میں نے کر دیا, بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اب ایک بات جو ہے اس کو اور سمجھ لیجیے. سورہ نساء ہے. ابلیس کہنے لگا لَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. بڑی توجہ ہے, لَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. پروردگار میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ تو وصول کر ہی لوں گا. عجیب بات یہ ہے کہ شیطان کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں, انکار کسی نے کیا نہیں. اچھا اس میں مسلمان ہی نہیں, کسی بھی ملت کا فرض ہے, خالق کو مانے نہ مانے, ابلیس کو مان رہا ہے. بھائی کبھی تم نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن یہ ابلیس کا کام تھا, یہ شیطان کا کام تھا. غائب رہ کر اتنے کام. ایک مسلمان بیچارہ ڈیرس میں بیٹھ گیا, الحمدللہ پاکستان کے مسلمان تو محفوظ رہیں گے نا, کیونکہ ابلیس تو ادھر آ گیا. کہ نہیں, ایک ہی وقت میں بڑا بھی کر جاتا ہے. ایک ابلیس ایک وقت میں ہر جگہ پہ جا دے, تعجب نہیں. ایک غائب ایک وقت میں سب کی ہدایت کر دے, تعجب ہے. کیا کہوں, ظاہر ہے واقعات پڑھنا میری عادت نہیں ہے. لَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. پروردگار میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ تو وصول کر لوں گا. یہ کیسے وصول کرے گا اپنا حصہ؟ یہ کیسے وصول کرے گا اپنا حصہ؟ اچھا صلوات پڑھیے. اب یہاں شاید یہ مسئلہ ہو گیا ہو, لیکن جو لوگ بر صغیر سے ہیں, ہندوستان کے حالات ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں, پاکستان کے حالات کسی حد تک مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کو بڑے پریشانیاں ہوتی ہیں. کیا جیسا وہ نوکریاں نہیں ملتی, سفارش چاہیے, رشوت چاہیے, تب جا کے کہیں ملازمت ملتی ہے. تو اس لیے نظام اچھا نہیں ہے وہاں کا. یہ کہتے ہیں, یہ عام گفتگو ہے, بتا رہا ہوں اس کو, میرے جملے میں سمجھیے گا. اچھا صاحب وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں, وہاں پر سفارش چلتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے, جس نظام میں سفارش چلے وہ نظام اچھا نہیں ہوتا. جس نظام میں سفارش چلے وہ نظام اچھا نہیں ہوتا. اب جوانوں کے لیے خاص طور پر کہ صاحب آل محمد شفاعت کر دیں گے, اب تمہیں اپنی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ تو اس بات کو جھٹک دو. کیوں؟ ایک بات کہتا ہوں, کربلا کے شہیدوں نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں بھی نماز کو قضا نہیں کیا. پانی کے کم ذخیرے پہ بھی پیاسے کے قریب آنے پر پیاسے کو نہیں, اس کے جانوروں کو بھی سیراب کیا ہے. خوفہ شام کے بازاروں میں کوئی حاجت لے کر عورت آ گئی تو سکینہ بی بی نے اس کے لیے بھی دعا کی ہے. ہم کہاں کریں یہ باتیں؟
سوچنے کے لیے ہیں. بارہ واپس آئیے. لَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. پروردگار میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ وصول کر لوں گا. کیوں؟ انسان کتنی چیزوں سے بنا؟ 4 چیزوں سے. آگ، ہوا، مٹی اور پانی. آگ اور ہوا کا جوڑ ہے، مٹی اور پانی کا جوڑ ہے. ہوا آگ کو بھڑکاتی ہے، پانی کو جگہ مٹی کے دامن میں ملتی ہے. اب وقت بہت ہو چکا، اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں. پانی کو جگہ مٹی میں ملتی ہے، ہوا آگ کو بھڑکاتی ہے. شیطان آگ سے بنا ہے اور دوسرے آپ نے 4 حصے کہے نا، آگ، ہوا تو شیطان کے حصے میں. باقی رہ گیا مٹی اور پانی. پانی کو جگہ مٹی کے دامن میں ملتی ہے. مٹی پانی کے لیے بھی جائے پناہ ہے. کیا کہوں اگر ارباب معرفت سمجھ جائے کہ خیبر میں ناد علی مزر العجائب کا مطلب کیا تھا. میں بتاؤں، جس طرح آپ فضائل سننے کے عادی ہیں، سننا چاہتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں عزیزو کہ مجھے اس لیے ان واقعات میں کے بجائے میں رسول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس کے لیے انگلی کے اشارے سے سورج پہچان لینا آسان ہو، چاند کے ٹکڑے کر دینا آسان ہو، یہ مرحب و انصر و عمرو بن عبدالوہاب کی حیثیت ہی کیا ہے نا. تو یہ 4 چیزیں، آگ، ہوا، مٹی اور پانی. آگ اور ہوا شیطان کے نصیب میں، اور مٹی ہے تراب. علی ہے ابو تراب. انسان میں حصہ دونوں کا ہے. شیطان کوشش کر رہا ہے جہنم میں لے جائے، مولا چاہتا ہے ابو تراب کا دامن پکڑو، ابدیت کے راستے کی طرف چلو، جنت مل جائے. اسی چیز کا نام ہے شفاعت. سفارش نہیں ہے، شفاعت. شفاعت کہتے ہیں ایک مملوک، ایک ملکیت 2 آدمیوں کی پراپرٹی ہو، ایک دعویٰ کرے تو دوسرا حق کے شفا کرے کہ میرا ہے. تو جس روز قیامت میں ابلیس دعویٰ کرے گا تمہارا مولا بچا لے گا. محمد علی محمد صلوات. اس لیے عزیزو ابلیس بہت خوش تھا اس روز، اور میں سمجھتا ہوں کہ عاشور کے دن خوش ہونا ابلیسیت ہے. اور ابلیس نے پوری زمین کا چکر لگایا، اور اپنے چیلوں سے، اپنے ٹولے سے، معاشر شیاطین سے گفتگو کی. کہا کہ ہم نے ذریت آدم سے بدلہ لے لیا، ذریت آدم سے بدلہ لے لیا. اب صرف ایک چھوٹا سا گروہ ہے. کون؟ ایک مظلوم اور ایک اس کے 72 ساتھی. تو تمہارا کام اب یہ ہے، یہ ابلیس کی ڈائریکٹو تھے، تمہارا کام یہ ہے کہ اب تم دنیا میں پھیل کر ذریت حسین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرو. تو جب کبھی شکوک پیدا ہونے لگے نا تو سمجھا کرو کوشش کس کی ہے اور حق کہاں ہے. یا تو حسین ابن علی کے پاس یا ان کے باوفا اصحاب کے پاس. بس میری گفتگو ختم ہو گئی. اگر انسان چاہتا ہے کہ ابدیت اور عبادت کی راہ پر گامزن رہے تو دامن صرف ایک ہے، وہ ہے دامن حسین ابن علی. اس لیے حسین ابن علی کا ماتم، حسین ابن علی کی مجلس، حسین ابن علی کی عزاداری، شہداء کربلا کے نوحے، بیویوں کے بین، سکینہ بیوی کا ماتم، سید سجاد کے خطبے، زینب کے خطبے، یہی ابدیت ہے اور یہی عبادت ہے. ابلیس کے لیے یہی اذیت ہے. اس لیے جوانوں تم سے کہتا ہوں کہ ہر چیز کو بھول جانا مگر یہ چیزیں یاد رکھنا.
یہ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا. سجدہ شبیری یاد رکھنا, چادر زینب یاد رکھنا, سکینہ بیوی کی پیاس کو یاد رکھنا. انہی چیزوں کا نام ابدیت ہے. سجدہ شبیری یاد رہے گا, اللہ کا حکم یاد رہے گا, چادر زینب یاد رہے گی, تمہاری غیرت زندہ رہے گی, سکینہ بیوی کی پیاس یاد رہے گی, اللہ کی دکھی مخلوق کی ہمدردی تمہارے دلوں میں باقی رہے گی. آج محرم کی 12ویں تاریخ تھی. تم کو معلوم ہے حسین کی شہادت کے بعد کیا ہوا تھا؟ جب گھوڑے کی نیند خالی دیکھی بی بی زینب نے تو زینب حسین بن گئی. کہنے لگی سیدانیوں گھبراؤ نہیں, میں تمہاری وارث ہوں, میں تمہاری معزز ہوں, میں اس قافلے کی سالار ہوں. زینب حسین بن کے رات بھر بیویوں کی حفاظت کرتی رہی. سید سجاد جلی ہوئی رات پر پیشانی رکھتی اللہ کی حمد کرتا رہا, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ لا الہ الا اللہ حق نقطہ لا الہ الا اللہ صدقا وعدلا. اس طرح سید سجاد نواز گزاری. اور یہیں سے ایک بات سمجھ لو کہ اللہ کا شکر کیا مل جانے پر تو کیا کیا. جس کا گھر لٹ چکا تھا, جس کے سامنے بیویوں کی چادریں چھین رہی تھی, جس کے سامنے اکبر کا کریل جوان اکبر کا بھائی مار ڈالا گیا تھا, جس کے سامنے عباس جیسا شیر شان قدا کے فراق پہ سو رہا تھا, وہ خاص پر سر رکھ کے اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا. ہاں, یہ اہل بیت کی سیرت ہے. اس کو زندگی میں جگہ دو, اس سے زندگی کو بدلو. مصیبتیں بڑھتی گئیں, چہرے کی نورانیت بڑھتی رہی, چہرہ دمکتا گیا, یہاں تک کہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ بے کجاوا اونٹ لائے گئے. اب سن سکو گے, بے کجاوا اونٹ لائے گئے. اب مجھ سے بیان نہیں ہو سکے گا بیویوں کو کس طرح اونٹ پہ سوار کیا گیا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ زینب جب مقتل میں آئی ہے, زینب نے کہا ہم پہلے مقتل میں جائیں گے بھائی کے لاشیں, اور آ کے بھائی کا زخموں سے چور چور لاشا ہاتھوں پہ اٹھایا. کسی نے مولا سے پوچھا, مولا آپ کے بابا کے زخم کتنے تھے؟ تو مولا نے اپنا نگینہ اتار کے بتایا کہ میرے بابا کے جسم پر نگینے جتنی جگہ بھی سلامت نہیں تھی. زینب نے اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑے کو اٹھایا اور یہ جملہ کہا, ربنا تقبل هذا القربان, پروردگار ہماری قربانی کو قبول فرما. اس کے بعد آراز دی امہ کو سوماؤ, بھائی کا ماتم کریں. زینب نے بیویوں کے ساتھ حلقہ بنا لیا. یہ پہلا ماتم ہے جو زینب نے کیا ہے. اور زینب نوحہ پڑھ رہی تھی. نوحہ یہ تھا, صلی اللہ علیہ یا جدہ, صلی اللہ علیہ یا جدہ, صلی اللہ علیہ ملائکۃ الارض والسماء. جدہ آپ پر آسمان کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں, آپ کا دروازہ حسین خان کے خون میں ڈلتا زمین کو کیا بنا رہا ہے. جب ہلکا بنا, جب ماتم ہونے لگا, شمر کے ساتھ جو سپاہی تھے انہوں نے پگڑیاں اتار کے پھینکنی شروع کی. یہ تبریز کی روایت ہے. کہتا ہے ہم کو تو شمر یہ بتا کے آیا تھا کہ مردوں سے لڑائی ہے. ارے یہ تو محمد کی بیٹیا ہے. جب یہ پتا چلا اور سپاہیوں میں بغاوت ہونے لگی, شمر رسول لے کے آیا, رسول لے کے آیا اور کہتا ہے ماتم مت کرو, ماتم روکو. جب ماتم نہ روکا زینب کے ہاتھوں کو اتحاد بن گئے. قافلہ روانہ ہوا. میرا امام زیارت نائیہ میں فرماتا, السلام علیکم, السلام علی من تولى دفن اهل القرى, سلام و جدہ آپ پر جس کو کریے والے نے رحم کھا کے دفن کیا. 3 دن کے بعد بنو اسد کی عورتیں فرات پہ پانی بھرنے آئیں, لاشوں کو دیکھا, اپنے گھر واپس ہوئے. مردوں سے کہا محمد کا نواسا یہاں مہمان ہوا, مدد کے لیے پکارتا رہا, تم نے کوئی مدد نہ کی, گھر میں بیٹھے رہے, کم از کم جا کر محمد کے نواسے کی لاش کو دفن کر دو. مردوں نے کہا کہ حکومت اور حکومت کے کارندے ہم کو زندہ نہ چھوڑیں گے. جب یہ سنا تو ایک مرتبہ باحیا عورتیں, باعزت عورتوں نے اپنے مردوں سے کہا, یہ لوگ ہماری چادریں گھر میں بیٹھو, ہم گوشتے لے کے جا رہی ہیں اور حسین کے ساتھیوں کو ہم تسلیم دیں گے. جب عورتیں چلنے لگی تو ایک مرتبہ مردوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے عورتیں تدفین کر دیں گی تب بھی مصیبت ہم پر آئے گی, تو کیوں نہ ہم لاشوں کی تدفین کریں. اور اس کے بعد بنو اسد کے جوان
بیلچے اٹھا کر زمین کربلا پر آئے. اب تاریخ لکھتی ہے جب زمین کربلا پر آئے مجھ کو اندر کی بو سے وہ جنگل مہک رہا تھا, صحرا مہک رہا تھا, لیکن اب پریشانی یہ تھی کہ لاشوں کو کیسے پہچانے, لاشوں کے ٹکڑے ہیں, کون سا لاشا کس کا ہے. ایسے میں کوفے کے راستے پر کھڑا کرتی دکھائی دی, گھبرا کے رکے. ایک مرتبہ سرار قریب آیا, دیکھا سرار ہے, ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہے, گلے میں توتے خاندار ہے. کہ مت گھبراؤ مجھ سے, میں تمہارا حجت خدا ہوں اس زمین پر اپنے بابا کے بعد, اور تم کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. قبریں تیار ہیں, میرے نانا نے میرے جد نے مجھ کو خبر دی ہے. اس کے بعد سید سجاد نے اشارہ کیا, مٹی ہٹائی گئی, قبر تیار تھی, لاشوں کو وہاں دفن کیا. کہتے ایک لاشا رہ گیا. تو مرتبہ سید سجاد اس لاشے کے قریب آئے, دیر تک روتے رہے. گریا تو پہلے بھی ہو رہا تھا, اب گریا کا وارث آ گیا تھا. بنوا سب کے لوگ آگے بھائی ہم آپ کی مدد کریں. کہا نہیں میرے ساتھ مدد کرنے والے موجود ہیں, تو پیچھے ہٹ جاؤ. مجھ کو بوریے کا ٹکڑا لا دو. ایک بوریے کا ٹکڑا آیا, اس کو پچھا لیا قیدی نے, اور ٹکڑوں کو رکھتا چلا گیا. یہاں تک کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا بدن سلامت ہو گیا. دائیں سرے کو بائیں کنارے پر بند کیا. اس کے بعد قبر میں اترنا چاہا. ایک مرتبہ اشارہ کیا, گلے کے توق کھل گئے, ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھل گئی, لیکن ایسا لاگر تھا کہ جھک نہ سکا. وہاں قبر میں لٹکا کے بیٹھ گیا. کا معلوم ہوتا تھا لوگ زیادہ آئے لیکن ہم کو نظر نہیں آئے. اس کے بعد میت کو لے کے قبر میں اترا, اپنے سر کو لاشوں کے سینے سے لگا کے دیر تک کچھ کہتا رہا, اور یہ پڑھتا جا رہا تھا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ. آنکھوں کی برسات تھی. اس کے بعد قبر پر مٹی ڈالی, اور باہر آنے کے بعد اپنی انگلی سے کھا کے کربلا سے لکھا آبا قبر حسین النبی قتل الشہداء مظلوما غریبا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين یا حسین 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 یا حسین